بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے پرفتن دور کی نشانیاں اور مسلمانوں کے لیے طرز عمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلہ میں آج ایک ایسے موضوع پر مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی آج ضرورت بھی ہے، اور آپ کے ارشادات اور تعلیمات کا یہ پہلو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ پر نبوت کے سلسلہ کی تکمیل ہو گئی اور آپ کو دوسرے انبیاء پر یہ امتیاز عطا فرمایا کہ پہلے جو انبیاء تشریف لائے تھے وہ عموماً کسی خاص قوم کے لیے اور خاص جگہ کے لیے اور خاص زمانے کے لیے ہوتے تھے۔ ان کی تعلیمات اور دعوت ایک خاص علاقے تک محدود ہوتی تھی اور ایک خاص زمانے تک محدود ہوتی تھی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے علاقہ میں نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ کی رسالت اسی علاقے تک محدود تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے اور کسی خاص جگہ کے لیے نبی نہیں بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیامت تک تمام زمانوں کے لیے نبی بنایا تھا۔ اللہ رب العزت جل شانہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انسانوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں بھی بسنے والے ہوں، جس زمانہ میں بھی آنے والے ہوں، ان سب کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی رسالت صرف عرب تک مخصوص نہیں اور صرف کسی ایک زمانے تک مخصوص نہیں، بلکہ قیامت تک جتنے آنے والے زمانے ہیں ان سب کے لیے آپ رسول ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے احکام قیامت تک نافذ العمل ہیں، کسی زمانہ کے ساتھ آپ کی تعلیمات مخصوص نہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائیں وہ زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہیں، اور پھر ان تعلیمات کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو شریعت کا بیان ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، فلاں عمل واجب ہے، فلاں عمل مسنون ہے، فلاں عمل مستحب ہے وغیرہ۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امت کو آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا کیا حالات آنے والے ہیں، امت کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا ہے، اور ان حالات میں امت کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا پہلو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا بہت عام حصہ ہے۔ چنانچہ آپ نے نگاہ نبوت سے آئندہ پیش آنے والے اہم واقعات کو دیکھنے کے بعد امت کو خبر دی کہ آئندہ زمانہ میں یہ واقعہ پیش آنے والا ہے اور یہ حالات پیش آنے والے ہیں، اور ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ بھی بتایا کہ جب ایسے حالات پیش آئیں تو ایک مومن کو اور سیدھا راستہ چلنے والے کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ آج اس دوسرے پہلو پر مختصر گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی ایسی فکر تھی کہ اس فکر کے اندر آپ ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ فکر مند سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر وقت آپ پر کوئی غم چھایا ہوا ہے۔ کیا وہ غم پیسے جمع کرنے کا تھا یا وہ غم اپنی شان و شوکت بڑھانے کا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ غم اس بات کا تھا کہ جس قوم کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے میں اس کو کس طرح جہنم کی آگ سے بچاؤں اور کس طرح ان کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لے آؤں۔ اور اس شدید غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت جل شانہ نے بار بار آیات کے ذریعے آپ کو اس غم سے
روکا اور فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ جلائی اور آگ کو دیکھ کر پروانے آگ پر گرنے لگے۔ وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ آگ میں گر کر جل نہ جائیں۔ اسی طرح میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں، مگر تم جہنم کی آگ کے اندر گرے جا رہے ہو۔ آپ کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی، اور صرف اس امت کی فکر نہیں تھی جو آپ کے زمانہ میں موجود تھی، بلکہ آئندہ آنے والے زمانہ کے لوگوں کی بھی آپ کو فکر تھی۔ چنانچہ آپ نے آئندہ آنے والے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے زمانہ میں کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ چنانچہ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب ابواب الفتن کے نام سے موجود ہے، جس میں ان حدیث کو جمع کیا گیا جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور ان کو خبردار کیا کہ دیکھو آئندہ زمانہ میں یہ فتنے آنے والے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ زمانے میں فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ بارش کے قطروں سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح بارش کا پانی کثرت سے گرتا ہے، اسی طرح وہ فتنے بھی کثرت سے آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ بارش کا پانی جس طرح مسلسل گرتا ہے کہ ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ، دوسرے کے بعد فوراً تیسرا قطرہ، اسی طرح وہ فتنے بھی مسلسل لگاتار آئیں گے۔ ابھی ایک فتنہ آ کر ختم نہیں ہوا ہوگا کہ دوسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا، اور یہ فتنے تمہارے گھروں میں آ کر گریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح تاریک فتنے ہوں گے، یعنی جس طرح تاریک رات میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں جائے، راستہ کہاں ہے، اس طرح ان فتنوں کے زمانہ میں بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، اور وہ فتنے تمہارے پورے معاشرے اور ماحول کو گھیر لیں گے، اور بظاہر تمہیں ان سے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں سے پناہ کی دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ فتنہ کیا چیز ہے، کس کو فتنہ کہتے ہیں، اور اس فتنہ کے دور میں ہمارے اور آپ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ لفظ تو ہم صبح و شام استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑے فتنے کا دور ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی فتنے کا لفظ کئی بار آیا۔ ایک جگہ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فتنہ قتل سے بھی شدید ترین چیز ہے۔ حدیث شریف میں فتنہ کا لفظ جس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں حق مشتبہ ہو جائے اور حق و باطل میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے، صحیح اور غلط میں امتیاز باقی نہ رہے، اور یہ پتہ نہ چلے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ فتنے کا دور ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر گناہ، فسق و فجور، نافرمانیاں عام ہو جائیں تو اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز حق نہ ہو اس کو حق سمجھنا، اور جو چیز دلیل ثبوت نہ ہو اس کو دلیل ثبوت سمجھ لینا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ جیسا کہ آج کل کی صورتحال ہے کہ اگر کسی سے دین کی بات کہو کہ فلاں کام گناہ ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، تو جواب میں وہ شخص
کہتا ہے ارے یہ کام تو سب کر رہے ہیں، اگر یہ کام گناہ اور ناجائز ہوتا تو پھر ساری دنیا یہ کام کیوں کرتی۔ اسی طرح آگے سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام تو سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے، تو آج کے دور کے اندر یہ ایک نئی مستقل دلیل ایجاد ہو چکی ہے کہ ہم نے یہ کام فلاں جگہ ہوتے دیکھا ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے جس کو آج دلیل ثبوت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح شہر کے اندر بہت ساری جماعتیں کھڑی ہو گئی اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون صحیح ہے، کون غلط کہہ رہا ہے، اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو گیا، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح جب دو مسلمان یا مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار آ جائیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں اور یہ پتہ چلنا مشکل ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دو مسلمان تلواریں لے کر آپس میں لڑنے لگیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنم میں جانا تو ٹھیک ہے اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ وہ بھی تو اسی ارادے سے ہتھیار لے کر نکلا تھا کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں گا۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ دنیا کے لیے، دولت کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے لڑ رہے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لہٰذا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ اس زمانہ میں قتل و غارت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ انسان کی جان مچھر مکھی سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا گیا۔ آج کے زمانہ کے موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کو پڑھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کو دیکھ کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ آنے والے فتنوں کی نشاندہی کرتے ہوئے جو احادیث بیان فرمائی ہیں وہ ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والے فتنوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں ضائع کرنے لگ جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر تو یہ بات کوئی زیادہ تعجب والی نہیں ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں کو ضائع کر رہی ہے۔ اسی طرح فرمایا لوگ امانتوں کو ضائع کریں گے، سود کھائیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی کریں گے، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی،
خیانت کرنے والوں کو امین سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، بارشیں بے وقت ہوں گی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، شریفوں کے ٹھاٹ باٹ ہوں گے، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا، لیکن دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، مرد عورتوں کی نکالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی،